بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أما بعد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب الخلق فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جددوا ایمانکم قال کیف نجدد ایماننا یا رسول اللہ قال اکثروا لا الہ الا اللہ۔ قابل احترام بزرگ و دوستو، یہ دو احادیث ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین مثال سے ہمیں ایک فکر دلائی ہے۔ ہمارے پاس سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ ایمان کی نعمت ہے۔ ایمان کے ساتھ ہماری زندگی گزرے، ایمان کو صحیح سلامتی کے ساتھ دنیا سے لے جائیں، یہ ہر ایمان والے کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آخر وقت میں ایمان لانے والوں میں ہے، لیکن اکثر روایتیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اس کی وجہ خود بیان فرماتے ہیں، ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی، اور دوسرا میں مستقل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتا تھا۔ دعا کی برکت سے اور ساتھ رہنے کی برکت سے صحابہ میں سب سے زیادہ روایتیں بیان کرنے والے حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ تو حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی حفاظت کی ایک بہترین تدبیر ہمیں بتائی۔ آپ نے فرمایا کہ اپنے ایمان کو تازہ کرو، جددوا ایمانکم، حکم ہے اپنے ایمان کو تازہ رکھو، اپنے ایمان کو نیا رکھو، تازہ رکھو۔ ہمیشہ تازہ جو ہوتا ہے یعنی ایمان پرانا ہو جاتا ہے، ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے کہہ رہے ہیں، وہ صحابہ جن کا ایمان اس معیار کا تھا کہ ایک مرتبہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجمع سے گزر رہے تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے حضرت عثمان کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ عثمان کا ایمان اتنا بڑا ہے، ایک بڑے لشکر پر اگر تقسیم کر دیں تو سب کو بڑا بڑا ایمان مل جائے، اتنا بڑا ایمان حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون گواہی دے رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور خود اللہ تعالیٰ نے معیار بتایا کہ دیکھو، آمینو کما آمن الناس، ایسا ایمان لے کر آؤ جیسے صحابہ ایمان لے کر آئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو اور ان کے ذریعے ہم سب کو اس کی طرف متوجہ فرما رہے ہیں کہ اپنے ایمان کی تجدید کرو، رینیو کرو۔ یہ روزانہ جدد یجدد تجدیداً عربی میں آتا ہے، یعنی ایک وقت، دو وقت، تین وقت نہیں، بلکہ مستقل یہ کام کرتے رہو۔ تو صحابہ اکرام ایمان کی بڑی فکر تھی، کیونکہ یہ بہت بڑی نعمت ہے، اصل نعمت ہے، تو اس کو کیسے اس کی حفاظت کریں؟ تو صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں بتائیے کہ ہم اس کی تجدید کیسے کریں، رینیو کیسے کریں؟ ایمان پرانا ہوتا ہے۔ ایک اور روایت ہم نے پڑھی ہے، اس میں فرمایا لا يخلق في جوف احدكم كما يخلق الثوب الخلق، یعنی تشبیہ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ایمان جو ہے نا کپڑا ہے، آدمی کپڑا پہنتا ہے تو کپڑا کیا ہوتا ہے؟ پرانا ہو جاتا ہے، گندا ہو جاتا ہے۔ تو آدمی کا ایمان بھی اس طرح پرانا ہو جاتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آدمی کے ایمان کو زنگ لگ جاتا ہے، جیسے چاقو ہے، چاقو اگر اس کو بار بار اگر تیز کرتے نہیں رہیں گے تو وہ چاقو کاٹنے کے قابل نہیں رہے گی۔
ہم نے دیکھا قصائیوں کو کہ ہر تھوڑی دیر بعد وہ تیز کرتے ہیں. اگر اس چاقو کو جو ہے اگر چھوڑ دیں، بارش پڑ رہی ہے باہر، کوئی بھی لوہے کی چیز اگر پڑی رہے، تھوڑے ہی دن میں کیا ہوتی ہے، اس پہ زنگ آ جاتا ہے نا. لکل شیء سخالۃ، ہر چیز پر زنگ چڑھتا ہے، ماحول ہے. تو لوہا جو ہے باہر پڑا رہتا ہے تو اس پر زنگ. کپڑا پہنے ہوئے ہیں، جن کے بدن پہ کپڑا نہیں ہے ان کو یہاں بات ہی نہیں ہے. جو ایمان والے ہیں ان سے بات کہی جا رہی ہے، بھئی ہم نے ایمان قبول کیا، ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھا. اب اس کو روزانہ کرنے کی چیز ہے، یہ صرف فلاں کرنے کی نہیں، بلکہ مرد، عورت، بچے سب کے سب اس کو رینیو کریں، اپنے ایمان کی تجدید کریں، اپنے ایمان کو ریفریش کرتے رہیں اور روزانہ کرتے رہیں. کیونکہ ایمان پرانا ہوتا ہے. کیسے پرانا ہوتا ہے؟ دو بنیادیں ہیں، ایک بدعملی کی وجہ سے، دوسرا ماحول کی وجہ سے. یعنی ایمان کا تقاضا ہے نماز پڑھو، آدمی نماز نہیں پڑھتا، ایمان کمزور ہو گیا، پرانا ہو گیا. ایمان کا تقاضا ہے سچ بولو، سچ چھوڑ دیا تو پھر کیا ہوا، ایمان کمزور ہو گیا. تو ایمان کے بہت سے تقاضے ہیں، کرنے کے کام نہیں کریں گے تو ایمان پرانا ہوتا رہے گا. کیونکہ ایمان کوئی میٹیریل نہیں ہے، ایک کیفیت کا نام ہے، ایک کیفیت ہے، اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے. اور اسی طرح دوسری چیز، نہیں کرنے کی چیزوں کو بھی اگر کرتے رہو گے تو ایمان پرانا ہوتا رہے گا، کمزور ہوتا رہے گا. جھوٹ نہیں بولو، ایک آدمی جھوٹ بولا، جھوٹ سے اس کے ایمان کمزور ہو گیا. یعنی دھوکہ نہیں دینا، ایک آدمی دھوکہ دے رہا ہے، اس کا ایمان کمزور ہو گیا. تو بنیادی طور پر ایمان کے 3 تقاضے ہیں، ہمیشہ ذہن میں رکھنا. اللہ تعالیٰ مجھے جو ایمان دیا، اس ایمان کے 3 تقاضے ہیں. سب سے پہلے کرنے کی جو باتیں اللہ نے کہیں، اللہ کے نبی نے کہیں، اس کو میں کرنا ہے. جن باتوں سے اللہ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، اس سے مجھے بچنا ہے. تیسرا جو تقاضا ہے ایمان کی بنیاد پر، اللہ کے بندوں کے، مخلوق کے حقوق کو ادا کرنا ہے. ایمان جب کمزور ہوتا ہے تو پھر ان 3 چیزوں پہ اثر پڑتا ہے. تو آدمی اپنے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے، پرانا ہونے کی وجہ سے اللہ کے بندوں کے حق مارے گا، گناہوں کی طرف جائے گا، فرائض کو چھوڑے گا. ایک سب سے بڑی بنیاد. دوسری وجہ ماحول ہے. ماحول جو ہے نا، بے دینی کا ماحول، یہ ایمان کو کمزور کر دیتا ہے. اسی لیے ہجرت فرض ہوئی. مکہ مکرمہ میں صحابہ جو ایمان لے کر آئے 13 سال، ان کو جو ہے وہاں پر جو ہے ایمان کا ماحول نہیں بن پا رہا تھا. افراد ایمان لائے ہیں، کہا اب چلیے آپ مدینہ منورہ ہجرت. تو وہاں ہجرت کیے، وہاں ماحول بنایا، اور اس ماحول کے ذریعے سے ان کے ایمان کی حفاظت فرمائی. تو بہرحال ہمیں تو اس میں ابھی مختصر مجھے بات عرض کرنی ہے. ایمان پرانا ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، یہ کیوں؟ وہ ہم دیکھ رہے ہیں ماحول کی وجہ سے. لیکن اب یہاں بات یہ ہے کہ کیف نجدد ایماننا، کرنے کی بات ہمیں سننا ہے. ہم اپنے ایمان کی تجدید کیسے کریں، اپنے گھر میں کیسے کریں، اپنے بچوں کے ساتھ کیسے کریں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی جملہ فرمایا، بقول لا الہ الا اللہ. ایک جملہ، لا الہ الا اللہ کے قول کے ذریعے سے، لا الہ الا اللہ کی کثرت کے ذریعے سے اپنے ایمان کی تجدید کرو. لا الہ الا اللہ، دیکھا ہوگا کہ چاقو جو ہے نا، جب زنگ پکڑ جاتی ہے تو اس کو کیسے تیز کرتے ہیں. یہ ہے ثقالہ، دل کے زنگ کو دور کرنے کی جو چیز ہے، لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ، یہ جو تسبیح ہے، یہ کلمہ ہے، اتنا طاقتور ہے. اس میں اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ بندے کا ایمان جو ہے نا وہ تجدید ہوتا ہے. یہ ہمیں روزانہ، میں کتنا محاسبہ کریں، میں روزانہ کتنا یہ تسبیح پڑھتا ہوں. ٹھیک ہے. اور ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو کپڑا جیسے پرانا ہو جاتا ہے، کپڑا جیسے پرانا ہو جاتا ہے، اسی طرح ایمان بھی پرانا ہو جاتا ہے. ایک مثال مجھے یاد آئی ماحول کے بارے میں. ایک آدمی ماشاءاللہ کھانے پینے کے اعتبار سے بہت صحت مند، صحت کا خیال رکھتا ہے، کہتے ہیں نا ہائیجینک، کہ دیکھیں کھانے پینے میں آرگینک ہے، بہت ہی پاکی صفائی کا بہت خیال رکھتا ہے.
لیکن وہ رہتا ایسی جگہ جہاں جو ہے یوں سمجھیے کہ اس کے پڑوس میں جو ہے گاربیج ہے، سارے علاقے کا گاربیج وہیں پڑا ہوا ہے، اس کی وجہ سے وہاں پر جراثیم، بدبو، گندگی سب وہاں ہے۔ اب آپ بتائیں ایک آدمی اپنے گھر کے اندر وہ کھانے پینے کی اچھی چیزیں استعمال کر رہا ہے لیکن اس کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، ہر تھوڑے دن میں اس کی صحت پر اثر ہے۔ وہ آدمی سوچتا ہے بھی کہ میں تو کھانا صحیح کھا رہا ہوں، پانی بھی صحیح پی رہا ہوں اور ہر چیز میں اہتمام سے صحیح کر رہا ہوں، کیا وجہ ہے؟ وہ کہیں گے کہ یہ جو باہر جو گندگی ہے، اس کے جو اثرات ہیں، جراثیم ہیں، اس کی جو بدبو ہے، اس کا یہ اثر تمہارے اندر پڑ رہا ہے۔ یہ ہر آدمی تسلیم کرتا ہے۔ تو کسی بھی آدمی کا نیکی پر باقی رہنے کے لیے نیکی کا ماحول ضروری ہے۔ خود نیک رہو اور ماحول کو نظر انداز کر دو، اس سے کیا ہوتا ہے، آدمی کا جو ہے نا آدمی کی نیکی باقی نہیں رہتی۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا ہمیشہ ہمیں اس طرف متوجہ کیے، بہت بہت مثالیں دے دے کر بتائیں۔ دیکھو ایک آدمی عطر کی دکان میں جائے، خریدے بھی نہیں تو خوشبو تو لے کر آئے گا۔ ایک آدمی جو ہے کسی بھٹی میں چلا جائے، وہاں اگر گزر بھی گیا وہاں سے تو کیا ہے، دھواں، تو کہیں کوئی چنگاری اس کے کپڑے کو۔ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے امریکہ میں ایک تقریر کی تھی 70s میں، وہ کتاب میں چھپی ہوئی ہے، اس کا ایک پیراگراف ہے بڑا بہترین۔ حضرت نے صاف کہا کہ امریکہ میں رہنے والے مسلمانوں سے میں کہتا ہوں کہ اگر تم اپنے ایمان کی حفاظت کر لی، اپنے ایمان کو سلامتی کے ساتھ دنیا سے لے گئے اور قیامت کے دن حشر کے میدان میں ایمان کے ساتھ اگر تم اٹھو گے، اللہ تمہیں وہ اجر دے گا جو عرب میں رہتے ہوئے کسی کو نہیں دے گا۔ یہ ایک مطلب میں نہیں کہہ رہا، عام آدمی نہیں کہہ رہے، بلکہ ایک وہ آدمی جن کا علمی ایمان کا ایک تقوی کا وزن ہے۔ پھر حضرت نے لکھی وجہ اس کی یہ ہے کہ تم نے ایمان کی شمع کی، اس کی حفاظت کی، کہاں پر؟ ایک آندھیوں کے طوفان میں، کفر و شرک اور بے حیائی اور گندگی کے ماحول میں اپنے ایمان کی حفاظت کرنے پر اللہ تعالیٰ سے مجھے امید ہے کہ شاید اللہ تمہیں اس سے بڑا اجر دے دے۔ تو ایک بڑی ذہن فکر کی بات ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تو فرمایا۔ اب علماء کرام حضرت اس کی تشریح فرماتے ہیں کہ بھئی اس کو کیسے ہم کریں۔ اس کے لیے آسان 4 باتیں ہم میں سے ہر ایک اپنی ذات کے اعتبار سے اور اپنے گھر میں ہر فرد کو لے کر یہ 4 کام کریں، تاکہ ہر ایک کا ایمان بننا ضروری ہے، ریفریش ہونا ہے۔ سب ایمان والے ہیں، سب ایمان والے الحمدللہ، لیکن ایمان کپڑا پرانا ہے جسم پر۔ کیا مطلب؟ نماز بھی ہے، گناہ بھی ہے، نماز بھی ہے، گناہ بھی ہے، یعنی عمل بھی ہے، غیبت بھی ہے، یعنی ایسا ایمان جس کی وجہ سے ایمان بھی ہے لیکن گناہوں کے ساتھ ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ایمان جب کمزور ہوتا ہے، پرانا ہوتا ہے تو یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو آدمی جب اپنے ایمان کو تازہ کرتا رہے گا تو اس کی برکت سے آدمی کیا ہوگا؟ اس ایمان کی قوت ایسی بنے گی، گناہوں سے بچنے کی طاقت پیدا ہوگی، نیکیوں پر چلنے کی قوت پیدا ہوگی۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے ایمان کی بات کرنا، ایمان کی بات چیت کرنا۔ اللہ 4 باتیں ہیں اس میں۔ سب سے پہلی بات، اللہ کی بڑائی اور اللہ کی عظمت کو خود بولنا اور اپنے گھر میں ایک ایک فرد سے بلوانا۔ یہ بار بار ہم سنتے ہیں لیکن یہ کتنی دیکھیں نا، حدیث میں آتا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر اتنا طاقتور جملہ ہے، جب کوئی کہتا ہے اللہ اکبر، آسمان اور زمین کے درمیان کی جتنی خلا ہے یہ نور سے بھر جاتی ہے۔ میں اگر گھر میں بیٹھ کے کہوں اللہ بڑا ہے، میرے بچے کہیں اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، اذان کیا ہے؟ شروع ہی ہوتی ہے جی اللہ کی، سب سے پہلے اللہ بڑا ہے، اللہ کی تعریف، اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت، کہ دیکھو اللہ کی بڑائی کیسے؟ اچھا کیسے بڑا ہے؟ قرآن میں اللہ سکھا رہے ہیں ہمیں میری بڑائی کو کیسے بولنا۔ میری بڑائی کو بولا جاتا ہے میری مخلوق کو دیکھو، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت
وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ. پہاڑوں کو دیکھا آپ نے، کیسے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، کتنا بڑا اللہ. بچے کیمپنگ جاتے ہیں، آؤٹنگ جاتے ہیں، گھومنے جاتے ہیں، ہائیکنگ جاتے ہیں. اللہ اکبر، یہ ہے اللہ اکبر. آسمان کیسے اللہ نے بنایا، زمین اللہ نے کیسے بنائی، جانور اللہ نے کیسے بنائے. دیکھو اللہ نے بنایا. بچہ سیب کھا رہا ہے، دیکھو اللہ نے کیسے بنایا. یہ ہے اللہ، یعنی اس مخلوق سے ہم اللہ تک پہنچنا. بھئی اللہ نے کیسے بنایا. ایک ہی زمین، ایک ہی پانی سے جو ہے نا اللہ نے کیسا سیب کا جو ہے نا رنگ بنایا. کیا کوئی ایسا بہترین رنگ کسی چھلکے پہ بنا سکتے ہیں؟ کوئی ایسی، یعنی اورنج کیسا ہے، اس کا رنگ کیسا ہے، واٹر میلن کیسا ہے. بچے گھر کے اندر چیزیں جو استعمال ہوتی ہیں اس میں، اس کو کہتے ہیں معرفت اللہ. اللہ کی مخلوق سے اللہ کو پہچاننا. سمجھ رہے؟ ایمان کی بات کرنا جو کہتے ہیں نا آپ، یہ سب سے پہلی چیز. دوسری چیز ہے محبت اللہ، اللہ کی محبت. وہ اللہ کی محبت کیسے ہے؟ وہ اللہ کی محبت کا تذکرہ کرنے کے لیے نعمتوں پہ بات کرنا. نعمتوں پہ دیکھو اللہ نے ہمیں کتنی بڑی نعمت دی ہے. وفی انفسکم افلا تبصرون. آنکھیں دیکھو، زبان دیکھو، کان دیکھو، یعنی دل و دماغ دیکھو، کپڑے دیکھو. یعنی اللہ نے ہمیں کیسی کیسی نعمتیں دی. اس سے کیا ہے، اللہ کی جو ہے نا محبت پیدا ہوتی ہے. دینے والے سے ہمیشہ محبت پیدا ہوتی ہے. یہ اصول ہے. کوئی بھی ہو، جب دینے والا بنتا ہے، دینے والے سے محبت. سب سے بڑے دینے والے اللہ ہیں. جو جتنا ہم بولیں گے، جتنا ہمارے بچے بولیں گے، ہمارے بچے سنیں گے، اتنا کیا ہوگا، محبت اللہ کی بڑھے گی. اس محبت اللہ، اور یہ محبت ہی اصل چیز ہے جو دین پر لانے والی ہے. اسی کو کہتے ہیں ایمان کی تجدید کرنا. ایک ایک چیز ایک ایک دن. آج اللہ کی معرفت پر ہم بات کر لیں گے، آج اللہ کی محبت پر ہم بات کریں گے. مثلا اللہ کی محبت، اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں نبیوں سے کہا، نبیوں کو بتایا، دیکھو میرے بندوں کو میری طرف بلاؤ، میرے انعامات کو یاد دلا کر، میرے انعامات کو یاد دلا کر میرے پاس بلاؤ. سمجھ رہے نا؟ یہ دعوت کا اصول ہے. جب میں اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ، سورہ یاسین کے 2 رکوع تو صرف اللہ کی نعمتیں ہی نعمتیں. تو ہم بیٹھ کے جو ہے نا، اللہ نے کتنا اچھا گھر دیا، اللہ نے کیسی بہترین سواری دی، اللہ نے ابھی موسم کتنا اچھا ہے، لیکن گھر میں بہترین گرم گرم پینے کے لیے پانی بھی ہے، کافی بھی ہے، چائے بھی ہے، اللہ نے دیا. یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن ہم بولتے نہیں. ہم اس سے ہم سمجھتے ہیں یہ ضروری نہیں. ہمیں سمجھ، آج ہم بول اس لیے نہیں رہے ہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم جانتے ہیں اس کو، لیکن نہیں، جاننا نہیں ہے، جاننا نہیں ہے، ماننا ہے. اس ماننے کے لیے، وہ ماننے کی قوت بار بار جو ہے نا وہ اندر سے بڑھے، اس کے لیے یہ چیز ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو کے مضامین کو ریپیٹ بار بار نہیں کرتے تھے. ایک بار جب بول دیے تو ختم. کیوں بھائی بار بار؟ جنت جہنم ایک بار ہو گیا نا، تو بار بار کیا تذکرہ ہے. لیکن دیکھیں آپ قرآن پاک سب سے بڑی دعوت کی کتاب ہے. اس میں آپ دیکھیں مضامین کو ریپیٹ کیا جا رہا ہے. اسی لیے اس کا نام ہے مثانی. مثانی کا معنی ہے دہرایا جانا. دہراتے ہیں، دہرا رہے ہیں، دہراؤ. میں بول رہا ہوں، آپ بول رہے ہیں، وہ بول رہی ہیں، یہ بول رہی ہیں، بولتے رہیں. ہم بولنا ضروری نہیں، میاں بیوی بیٹھ کے بولیں، بچے سنیں، بچے بولیں اپنی زبان پر. یہ اس سے محبتیں پیدا ہوتی. کس کی محبت؟ اللہ کی محبت پیدا ہوتی. اور تیسری جو چیز ہے نا وہ ہے لا الہ الا اللہ میں علماء نے لکھی ہے نفی اور اثبات. نفی اور اثبات کا کیا معنی؟ کلمہ ہے نہیں، کلمہ کلمے میں 2 چیزیں ہیں. ایک ہے نفی کے معنی کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی نہیں کرتا، کسی سے کچھ نہیں ہوتا، کسی سے کچھ نہیں ہوتا، نہیں اس سے بھی نہیں ہوتا، اس سے بھی نہیں ہوتا، فلاں سے بھی نہیں ہوتا. ہاں یہ نفی ہے. لا الہ ومن نصر الا من عند اللہ. مدد اللہ کے سوا کوئی کرتا ہی نہیں. نفی اس کو کہتے ہیں. یہ ہے لا الہ الا اللہ کی تجدید. قرآن میں دیکھیں کتنا تذکرہ ہے. نہیں اور اس بات کے معنی اللہ ہی کرتے ہیں، اللہ ہی دیتے ہیں،
یہ اللہ نے دیا، یہ اللہ ہی کریں گے، اللہ ہی نے ہمیں یہاں پہنچایا، اللہ ہی کر رہے ہیں۔ قرآن میں دیکھیں کتنی جگہ یہ چیز تذکرہ ہے۔ یہ ہے نفی اور اثبات، نفی اور اثبات، یہ تین چیزیں ہوئی۔ اور چوتھی چیز ہے ایمان کو تجدید کرنے کے لیے ایک بڑا علم اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اس علم کا نام ہے فضائل کا علم۔ جب بندہ وہ فضائل کا علم بیٹھ کے سنے، فضائل کا تعلق براہ راست ایمان سے ہے، کیونکہ ہمیں یہاں بات ہو رہی ہے ایمان کی رینیو کرنے کی، تجدید کرنے کی۔ آپ خود غور کریں، ہاں مسائل کا علم یہ ہمارے عمل سے ہے۔ اچھا سجدے سہو ہوگا، یہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، کیسا نماز کب ٹوٹے گی، کیا مکروہ ہے، کیسا ہے، یہ الگ چیز ہے۔ مسائل کا علم عمل کے ساتھ ہے، لیکن جو عمل سے اوپر کی جو چیز ہے وہ ایمان، اس ایمان کا تعلق براہ راست اس علم کے ساتھ ہے، اس علم کے ساتھ ہے۔ قرآن پاک ایک عمل ہے بھائی، قرآن پاک ایک عمل ہے۔ آدمی اس عمل کو پڑھے، روز پڑھنا ہے، روز سننا ہے، کیسے کرے؟ قرآن پاک کا ایک مستقل علم اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فضائل کا دیا ہے۔ فضائل کے جانتے ہو قرآن کیا ہے؟ آپ جانتے ہو قرآن کیا ہے؟ تین چیزیں ایسی ہیں جو قیامت کے دن اللہ کے عرش کے نیچے ہوں گی۔ بھائی تین چیزیں ایسی ہیں جو قیامت کے دن اللہ کے عرش کے نیچے ہوں گی، بخاری کی روایت ہے۔ اللہ کے عرش کے نیچے تین چیزیں، تو مطلب یہ ہے کہ یہ تین چیزیں کل قیامت میں اللہ سے بہت قریب ہوں گی۔ اگر میں ان تین چیزوں سے دنیا میں بہت ہی کلوز یعنی فرینڈشپ اگر کر لوں، تعلق پیدا کر لوں، تو میں وہاں پہ اللہ کے پاس کل قیامت کے دن رہوں گا۔ یہ ہے مل۔ تو آپ نے فرمایا، صحابہ نے پوچھا وہ کیا تین چیزیں ہیں؟ جانتے ہو؟ فرمایا القرآن، امانت اور رشتہ داری۔ ایک ہے قرآن بھائی، قرآن سے تمہارا تعلق رہے گا نا، یہ وہاں پہ تمہارا کنیکشن رہے گا۔ اللہ امانت، تمہاری مالی امانتیں اگر تمہاری زندگی میں ہیں، یہ مالی امانت اللہ کے ساتھ قیامت کے دن عرش کے نیچے میں۔ اور تیسرا رشتے جوڑنا۔ تو آدمی کو جب یہ سنے گا نا، یہ آدمی میں شوق پیدا ہوگا، مجھے تو قیامت کے دن اللہ سے قرب ہے نہیں۔ کیسے؟ ہمیں سورہ اخلاص ملی، ہمیں سورہ معوذتین روزانہ کتنی مرتبہ ہمیں پتہ ہے سورہ فلق سورہ ناس پڑھنا ہے، سورہ فلق سورہ ناس پڑھنا ہے، بھائی ٹھیک ہے پڑھنا ہے۔ لیکن ذرا بخاری شریف کی حدیثیں دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان 11 آیتوں کے نازل ہونے سے پہلے کئی چیزیں پڑھا کرتا تھا، یہ 11 آیتیں نازل ہونے کے بعد سب چھوڑ کے یہ پڑھ رہا ہوں میں۔ اور یہ کیسے؟ ایک مرتبہ آپ بیٹھے ہیں، جبرائیل بیٹھے، اچانک آواز آئی، حدیث میں ہے نقیز، نقیز کہتے ہیں دروازہ کھلنے کی۔ کبھی کبھار اللہ تو ہے نا یہ چیز ظاہر کر دیتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا جانتے ہو کیا ہے آواز؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا یہ آسمان کا دروازہ ہے، یہ وہ دروازہ ہے جو آج تک کبھی کسی پہ کھولا نہیں گیا، اور وہاں سے ایک فرشتہ آیا ہے جو آج تک کبھی دنیا میں نہیں اترا، بخاری شریف کے اندر ہے۔ تو یعنی مطلب اب وہاں سے جو چیز آ رہی ہے، سوچے آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ دروازہ نہیں کھلا، اور وہ فرشتہ کبھی زندگی میں یعنی اس دور سے لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک کبھی نہیں آیا، اب وہاں آ رہا ہے۔ اب وہاں سے کیا لے کے آ رہا ہے بھائی؟ کیا لے کے آ رہا ہے؟ روزانہ ہمیں پتہ ہے، ہم اس کو سمپل چیزوں میں چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا لے کے آ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو ہمیں جو دے رہے نا، کس طریقے سے دے رہے ہیں دیکھو، بس حکم دے دیتے تم یہ پڑھ لو، یہ پڑھ لو، یہ پڑھ لو، بول دیتے نا، حکم ہے بھائی، آقا ہے، مالک ہے، ہم محکوم ہیں، غلام ہیں، بندے نہیں، ہم جو ہے نا ایک ذہن بنا کے دے رہے ہیں، کتنی بڑی چیز ہم تمہیں دے رہے ہیں، کس طریقے سے تمہیں دے رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں فضائل۔ جب یہ چیز بندہ پڑھتا ہے، آج مجھے جو ہے نا سورہ بقرہ مس نہیں کرنا ہے، آخری 2 آیتیں مس نہیں کرنی ہے، نہیں کرنی ہے مس، تو یہ تو میں کتنی باتیں بتا رہا تھا؟ 4 باتیں ہیں۔ تو سب سے ایمان کی تجدید کے لیے سب سے پہلا عمل، اس پہلے عمل میں 4 باتیں، 4 باتوں میں پہلا عمل ہے، پہلے عمل میں 4 باتیں ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کی جتنی مخلوق ہے، مخلوق سے مراد صرف وہ چیزیں نہیں، گھر کے اندر بھی ہر چیز سے ہم اللہ کو پہچاننا، بچوں کو یہ مشق کرانا، اس سے تم اللہ کو پہچانو۔ دیکھو بھائی سبحان اللہ، خالی پہاڑ دیکھ کے تم سبحان اللہ بولو، بس
دوسری چیز اللہ کی محبت کیسے؟ کتنی چیزیں میرے پاس ہیں سبحان اللہ، میں ان کو دیکھ کر میں اللہ کی نعمت. تیسری چیز ہے نفی اور اثبات، یہ بہت ضروری ہے. نہیں دے رہا اللہ کے سوا کوئی نہیں کرتا. ہاں نہیں، کچھ نہیں کر سکتے مجھے، کوئی کسی سے کچھ نہیں ہوتا. 13 سال کے بچے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سنو، پوری امت جمع ہو جائے، پوری انسانیت جمع ہو جائے، اللہ اگر نہیں چاہے کچھ بھی نہیں ہو سکتا. یہ پورے مل کے کچھ نہیں کر سکتے. یہ ہے نفی. اور فرمایا سب مل کے اللہ چاہے کسی چیز کو نہیں دینا چاہے، سب مل کے دے نہیں سکتے. تو اللہ دینا چاہ رہا ہے، وہ اس بات ہے، یعنی لا الہ الا اللہ. یہ ہے ہمیشہ اس کو. چوتھی جو چیز ہے اس میں، وہ چوتھی چیز کیا ہے والے؟ جو ایمان کو تجدید کرنے کے لیے، ایمان کو رینیو کرنے کے لیے، وہ ہے الذین یؤمنون بالغیب. الذین یؤمنون بالغیب. بات مغیبات کی کرنا. مغیبات کہتے ہیں انسین، ان کو بھی بات کرنا، لیکن ایک اور دنیا ہے وہ جو نظر نہیں آ رہی. کبھی بات کریں جنت کی، کبھی بات کریں آخرت کی، کبھی بات کریں اپنے قبر کی، کبھی بات کریں قیامت کے دن سوال اور جواب کی، کبھی بات کریں اس پہ جو نظر نہیں آنے والی چیزیں ہیں، مغیبات. کیونکہ ایمان بالغیب یہ سب سے بڑی بنیاد ہے. ہم اس کا تذکرہ نہیں کرتے تو پھر زندگی کا رخ ایمان بالمشاہدے پر جاتا ہے. ایمان بالمشاہدہ سمجھتے ہیں نا؟ اپنی زندگی کی بنیاد اس پر رکھتے ہیں کہ بھئی کہ مجھے جو نظر آ رہا ہے، جہاں سے مل رہا ہے، وہاں سے نفع مل رہا ہے اس کا یقین، وہاں سے نقصان ہو رہا ہے اس کا یقین، اسے ڈر. یعنی یہ 4 باتیں ہیں، اس کو ذہن میں رکھ لیں. اس کو جو ہے نا، یہ بڑی ہمارے علماء نے جو ہے نا اس حدیث کی روشنی میں جو ہے لکھی ہے، بہت اہم بات ہے. اس کو پریکٹیکل کرنا ہے انشاءاللہ. نیت کریں گھر میں ہم یہ 4 کام کریں. دوسرا کام، 4 میں سے پہلے میں سے 4 میں نے عرض کی، پھر اب دوسرا ہے. دوسرا جیسے میں نے عرض کیا فضائل. یعنی ہم گھر میں اس نماز کے فضائل، قرآن کے فضائل، ماں باپ کی خدمت کے فضائل، کسی مسلمان کی خدمت کے فضائل، والنٹیئر کرتے ہیں یعنی کتنا بڑا شعبہ ہے، اس کے فضائل، یعنی کسی بیمار کی عیادت کرنے کے فضائل، کسی کو سلام کرنے کے فضائل، کسی کو دیکھ کے مسکرانے کے فضائل، کسی کی چھوٹی سی ضرورت پوری کرنے کے فضائل. یعنی کیا اللہ سمجھ رہے؟ یہ ایک دوسری چیز ہے. اپنے ایمان کو تجدید کرنا، یہ تیسری جو بنیاد ہے نا، ذرا اس کو دیکھیں. ایمان اندر ہی اندر انشاءاللہ بڑھتا رہے گا. جددوا ایمانکم، ویک میں ایک مرتبہ تجدید کرو نہیں ہے، جدد یعنی یہ تفعیل کا صیغہ ہے، یہ کنٹینیو ہوتے رہنا ہے. اگر نہیں ہوگا نا تو پھر کیا ہوگا؟ باہر کے جو جراثیم ہیں نا ہمارے کپڑے کو پرانا کر دیتے ہیں. باہر کے جو اثرات ہیں نا، آفس جاتے ہیں، بازار جاتے ہیں، گھر، مختلف قسم کے ماحول میں جس ہم رہتے ہیں وہ ہمارے ماحول کو بگاڑ دیتا ہے، ہمارے ایمان کو خراب کر دیتا ہے، کمزور کر دیتا ہے. پھر کیا ہوگا؟ پھر مکس رہے گی چیزیں، مکس رہیں گی. تو اب جو تیسری جو چیز ہے نا وہ ہے اپنی نیت کو صحیح کرنا. کیسے؟ ایک حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان اخلاص ہے. صحابہ نے پوچھا، آپ نے پوچھا جانتے ہو ایمان کس چیز کا نام؟ ایمان اخلاص کا نام. ایمان کو بڑھانے کا، تجدید کرنے کا ایک عمل. کوئی بھی میں کام کروں، کوئی بھی میں اگر درس دے رہا ہوں، سب سے پہلے مجھے ایک عمل میں کبھی کبھی 1 2 بار بار نیتوں کی پریکٹس کرنا ہے. یہ علماء سکھاتے ہیں کیسے. بھئی اللہ کا حکم ہے، اللہ نے علم دیا، حضور کے طریقے پہ پہنچانے کی کوشش کرنا. یہ سوچنا بھئی اللہ نے قبول فرمایا ہے، بس اللہ کا شکر ادا کروں. اے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے یہ چیز کی توفیق دی، یا اللہ بس اس کو قبول کر لے. اچھا اس پر اللہ مجھے کیا دینے والے ہیں؟ اللہ مجھے اس پر کیا دینے والے ہیں؟ اللہ اس پر مجھے کیا مل رہا ہے اس پر؟ اچھا اللہ دیکھ رہے ہیں جب میں کر رہا ہوں، اللہ سن رہے ہیں جب میں بول رہا ہوں، اللہ جانتا ہے میرے دل کی حالت کو. نیت اسی کو کہتے ہیں نا. ایک آدمی ایک عمل کر رہا ہے، کوئی بھی کام، یعنی اس وقت جو ہے نا، ہاں بھئی یہ اللہ کا حکم ہے. اس لیے جب بندہ یہ سمجھ کے اس عمل کو کرتا بھئی یہ اللہ کا حکم ہے، تو پھر تو جو ہے نا ختم بات، یہ اللہ کا حکم ہے.
اور پھر یہ سوچے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے توفیق دی، ورنہ کسی تیری توفیق سے ہو رہا ہے. پھر یا اللہ اس کو قبول کر لے، یا اللہ اندر ہی اندر یا اللہ اس کو قبول کر لے، اللہ اس کو قبول کر لے، یہ چیز کو قبول کر لے. پھر اس کے بعد عمل ہو جائے، یا اللہ تیرا شکر سے ہوا، بس کمی کوتاہی کو معاف کر دے. اچھا اس پر اللہ مجھے کیا دینے والے ہیں، جس کو احتساب کہتے ہیں، اللہ کی طرف سے اس پہ کیا ملنے والا ہے مجھے کیا. جب یہ چیزیں بڑی بڑی سوچتا نا آدمی، چھوٹی چیزوں سے ذہن نکلتا رہتا، تو اندر اندر ایمان بڑھ رہا ہے، اس کا اندر اندر ایمان تازہ ہو رہا ہے. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان اور اخلاص کو ایک فرمایا. دیکھو اگر تم اپنے اخلاص پر تم کام کرنا شروع کرو گے، خود بخود تمہارے ایمان میں رینیویشن آئے گا. اگر نیت میں بگاڑ آیا تو پھر کیا ہوگا، وہ آدمی نفاق کے راستے میں چلتا ہے. اور ایمان بھی وہی ایمان مطلوب ہے جس میں اخلاص ہو. اگر اللہ نہ کرے ایمان نفاق کے ساتھ ہو، جیسے ایمان کس چیز کو کہتے ہیں، دل خالص اللہ. ورنہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو منافقین زبان سے کہتے تھے لا الہ الا اللہ، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ. اپنے دوستوں کے پاس جاتے کہتے نہیں ایسے ہی بول رہے تھے، ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے تھے. اللہ یستہزئ بہم، اللہ مذاق کر رہا ہے ان سے. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، ڈھیل دے رہا ہے ان کو، ان کی سرکشی پکڑے گا اللہ. کس کو دھوکہ دے رہا. تو یہ ہم جو ہے نا اپنے ایمان کو رینیو کرنے کے لیے ہمیں ایک کام کیا کرنا ہے، اندر ہی اندر ہمیں اپنی نیتوں کے ساتھ پریکٹس کرنا. اللہ کے ساتھ، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کر رہے ہیں، اللہ نے کہا. سمجھ رہے؟ یہ تین باتیں ہوئی. چوتھی بات ہے وہ ہے اپنے ایمان کی تجدید بقول لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ ایک ذکر، افضل الذکر لا الہ الا اللہ. آپ ہمیں خود سوچوں، میں محاسبہ کروں 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ لاسٹ ٹائم کب پڑھا تھا میں؟ کتنی بڑی نعمت میرے پاس ہے ایمان. میں اس کی حفاظت کے لیے میں جو ہے نا 100 مرتبہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 کی ایک فضیلت سنائی. حدیث میں ہے کہ جو شخص 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہے گا، قیامت کے دن اس کا چہرہ 14ویں کی طرح چمکے گا. 14ویں کی طرح. میں لاسٹ ٹائم لا الہ الا اللہ کب پڑھا تھا؟ اور ذکر، اب اس کے ذکر کے کئی راستے ہیں. قرآن پاک کی تلاوت، میں اپنے ایمان کو رینیو کرنے کے لیے قرآن کی تلاوت، مجھے قرآن پڑھنا ہے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمان، یہ تلاوت جو ہے نا میرے اندر ایمان. اسی لیے قرآن کی تلاوت بھی کن نیتوں سے کرنا، اللہ کا قرب حاصل ہو جائے. اللہ نے حکم دیا اس لیے میں پڑھ رہا ہوں، اللہ نے حکم دیا اس لیے میں پڑھ رہا ہوں، اللہ کا کلام ہے، اس سے میں اللہ کو راضی کروں. تو بہرحال زیادہ تفصیل نہیں، ذہن میں اس کو رکھیں انشاءاللہ. ذکر، اور سب سے بڑا جو ذکر ہے نا وہ کیا ہے بولے؟ کل مطیع ذاکر. ہر اطاعت ذکر ہے. ایک ہے تسبیح پڑھنا لا الہ الا اللہ، تلاوت کرنا بہت بڑی. ہر اطاعت ذکر ہے کا مطلب کیا؟ ایک آدمی جو ہے نا جاب پہ گیا، وہاں پہ جو ہے نا جاب میں صحیح کام کرنا یہ ذکر ہے. وہ جاب میں رہتے ہوئے انہیں جو ہے اللہ کے حکم کو پورا کر رہا ہے. وہ جو 8 گھنٹے ہیں نا اس کے ایمان کو رینیو کر رہا ہے. صرف ایمان رینیو جو ہے نا ذکر تسبیح لے کے مسجد میں آنے سے نہیں. ایک آدمی جو ہے نا بزنس کر رہا ہے، بزنس میں اگر انہیں امانت کے ساتھ سچائی کے ساتھ کر رہا ہے، وہ ڈیلنگ اس کی جو ہے اس کے ایمان کو بڑھا رہی ہے. یہ ہے ذکر. سمجھ رہے آپ؟ آخری بات عرض کر کے اپنی بات ختم کروں. دعا ہے. حدیث میں آتا ہے فَاسْأَلُوا اللَّهَ، اللہ سے دعا کرو، اللہ سے مانگو. کس چیز کو مانگنا ہے؟ أَن يُجَدِّدَ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ میرے ایمان کی تجدید کرتا رہے دلوں کے اندر. یہ مانگنے کی چیز ہے لاسٹ، کیونکہ یہ اتنی بڑی نعمت ہے. اس کے دشمن بہت ہیں، اس کے بہت دشمن ہیں. سب سے بڑا دشمن تو شیطان موت کے وقت. ٹھیک ہے بھائی کتنا کر لیتا کر لے دنیا میں، موت کے وقت تو دیکھتا ہوں میں تجھے. بڑے بڑوں کو نہیں چھوڑا اس نے، ہے نہیں اللہ سے. اسی لیے فقی ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ میں سے، انہوں نے بڑی عجیب بات کی. لا الہ الا اللہ کی کثرت کرتے رہو، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے رہو. لا الہ الا اللہ کی کثرت کرتے رہو، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے رہو.
اور اللہ سے مانگو اس بات کی کہ اے اللہ سلامتی کے ساتھ مجھے ایمان کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ کبھی ہوگا تو انشاءاللہ ایمان کی دعائیں ہمیں ایک ہنٹ ہے، یہ ایک اشارہ ہے۔ اب اس میں دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی حفاظت کی دعائیں کیا کیا ہمیں سکھائیں۔ اللہم زدنی ایمانا و یقینا و فہما، اللہم حبب الینا الایمان، اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد، اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی۔ یہ آدمی، میں سوچوں اصل میں جو ہے نا، لاسٹ ٹائم ایمان کے بارے میں کب اللہ سے مانگا تھا؟ ایک فکر ہونا دوستو، لاسٹ ٹائم میں اللہ سے کب مانگا، یا اللہ میرے ایمان کی حفاظت فرما، میرے ایمان میں ترقی عطا فرما، میرے ایمان کی سلامتی عطا فرما۔ کیا میں اتنا مطمئن ہوں اپنے ایمان کے بارے میں کہ بس میں تو جو ہے نا، صحابہ کیسے فکر مند رہتے تھے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔